اسماعیل ہنیہ کی پیدائش 1962 غزہ پٹی کے علاقے الشاطی ریفیوجی کیمپ ایک مسلمان فلسطینی خاندان میں ہوئی۔ ان کے والدین 1948 کی فلسطین جنگ کے دوران اشکیلون سے نکالے گئے، جو اسرائیل کے قیام کے وقت کا علاقہ تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے اپنے خاندان کی مدد کے لیے سرائیل میں کام کیا۔ 1987 میں اسلامی یونیورسٹی آف غزہ سے عربک لٹریچر میں ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی میں وہ تعلیم کے دوران حماس میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ میں حصہ لیا، جس پر انہیں ایک اسرائیلی فوجی عدالت نے مختصر قید کی سزا دی۔ 1988 میں اسرائیل نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا اور 6 ماہ کے لیے قید میں رکھا۔ 1979 میں انہیں 3 سال کے لیے مزید قید کیا گیا۔ 1992 میں رہائی کے بعد اسرائیل نے حماس کے 400 اہلکاروں کے ساتھ لبنان جلا وطن کر دیا۔ انہوں نے جنوبی لبنان میں 1 سال سے زیادہ عرصہ گزارا۔ یہاں BBC نیوز کے مطابق حماس کو بے مثال میڈیا کوریج ملی اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1 سال بعد ہنیہ غزہ واپس آئے اور انہیں اسلامی یونیورسٹی کے ڈین کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 1977 میں احمد یاسین کی رہائی کے بعد ہنیہ کو ان کے دفتر کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا۔ احمد یاسین ایک فلسطینی سیاستدان تھے جنہوں نے حماس کی بنیاد رکھی۔ یاسین کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے حماس میں ان کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور انہیں فلسطینی اتھارٹی کے نمائندے کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 2003 یروشلم میں ایک خودکش دھماکے کے بعد وہ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں معمولی زخمی ہو گئے، جو حماس کی قیادت کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ دسمبر 2005 میں ہنیہ کو حماس کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا اور اگلے ماہ قانون ساز کونسل کا الیکشن جیتا۔ اسرائیل نے انتخابات کے بعد فلسطینی اتھارٹی پر معاشی پابندیاں لگا دی۔ ہنیہ نے پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس نہ تو ہتھیار ڈالے گی اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرے گی۔ اس کے بعد امریکہ نے $50 ملین غیر ملکی امداد واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر فلسطینی وزیر نے اتفاق کیا۔ اس غیر ملکی امداد کے نقصان پر ہنیہ نے کہا، مغرب ہمیشہ اپنی کا استعمال فلسطینی عوام پر دباؤ ڈالنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد 2005 میں ایک فلسطینی پولیٹیکل پارٹی فاتح کے ساتھ تنازع ہوتا ہے۔ فاتح اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران 14 دسمبر 2006 ہنیہ کو مصر سے غزہ رافح بارڈر پر داخلے سے روک دیا گیا۔ ہنیہ اپنے پہلے سرکاری ادارے سے واپس آ رہے تھے اور ان کے پاس فلسطینی اتھارٹی کے لیے $30 ملین کی رقم موجود تھی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق وہ تب ہنیہ کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دیں گے جب یہ رقم مصر میں چھوڑ دیں، لیکن ہنیہ نے سرحد کراس کرنے کی کوشش کی تو فائرنگ کے تبادلے میں اس کے بڑے بیٹے زخمی ہو گئے۔ اس پر حماس نے مذمت کی اور ہنیہ کی جان لینے کی کوشش قرار دیا گیا۔ 2018 میں ہنیہ کو امریکہ کی عالمی دہشت گرد کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے دن ہنیہ استنبول، ترکی میں تھے۔ اس پر ہنیہ نے حماس کے اہلکاروں کے ساتھ جشن منایا۔ یوں ہنیہ حملے کا عوامی چہرہ بن گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے مکمل فلسطین پر حملے کرنے کی شروع کر دیے۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے خاندان کے 14 افراد، جن میں ایک بھائی اور بھتیجا شامل تھے، غزہ سٹی میں ہلاک ہو گئے۔ نومبر 2023 میں ان کی ایک پوتی روحانیہ غزہ سٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئی۔ اسی ماہ کے آخر میں ان کے بڑے پوتے کو بھی اسرائیل حملے میں ہلاک کیا گیا۔ اپریل 2024 کو ان کے 3 بیٹے حازم، امیر اور محمد اور ان کے 4 پوتے پوتیاں ایک اسرائیل فضائی حملے میں ایک گاڑی میں ہلاک ہو گئے۔ جون 2024 کو ان کے خاندان کے 10 افراد، جن میں ان کی اسی سالہ بہن بھی شامل تھی، ایک حملے میں الشاطی ریفیوجی کیمپ میں ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح مختلف حملوں میں ہنیہ کے خاندان کے تقریباً 70 افراد ہلاک ہوئے۔ جولائی 2024 کو ہنیہ کو تہران میں قتل کر دیا گیا، جہاں وہ ایران کے نئے منتخب صدر مسعود پزیشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔